صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوستو، رمضان مبارک تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ تقریباً 22 روزے مکمل ہو گئے۔ آج 23ویں شب ہے اور یا تو 6 روزے ہوں گے یا 7 روزے باقی۔ عقل مند شخص وہی ہے جو اس دنوں سے فائدہ اٹھا لے۔ اگر اب تک ہم غفلت میں پڑے رہے اور اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا اور جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسا نہ گزارا، تو اب بھی وقت ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 28 یا 29ویں غالباً روزے کو بیان فرمایا اور غالباً ایک دن باقی تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستو، اب بھی اگر کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو اب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر وہ چاہے تو ایک دن میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو بھائی 6 دن باقی ہیں یا 7 دن ہیں، تو اب ہمیں چاہیے اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، غور کریں کہ ہم نے جو دن گزر گئے ان دنوں کو ہم نے کیسا گزارا۔ کیا ہم نے جیسا گزارنا چاہیے تھا ویسا گزارا؟ اگر نہیں گزارا تو اس پر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ نے تو ہمیں جو ہے بخشش کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن ہم ہی ایک نالائق تھے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اے اللہ آپ نے توفیقات کے خزانے تو لٹائے لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں جو دن رہ گئے ہیں 6 یا 7 دن، یا اللہ اس میں جو ہے توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے لیے عبادات کرنا آسان کر دیجیے، ہمارے لیے جو ہے وہ جو بھی جو ہے اس دن کے تقاضے ہیں، راتوں کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے کہ دوستو دعاؤں پر زور دو، دعاؤں کی اہمیت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دن ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے والے دن ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ لے سکتے ہیں اور اگر نہیں چاہیں تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے پر تیار ہیں، لیکن ہم ہی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں تو اللہ کے واسطے، چاہے وہ مردوں چاہے عورتیں ہیں، سب کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں اور اپنا جائزہ لیں اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس پر استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں عادت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں چلا اور سارا اسباب کھانے پینے کا جو ہے ساتھ اپنے اونٹ پہ رکھ لیا، اور صحرا میں تو سفر لمبا ہوتا ہے، وہاں نہ پانی کا کوئی انتظام ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ اپنا کھانے پینے کا اور جو ہے مطلب جو بھی اس کی راحت کے سامان تھے وہ اس کو اونٹ پر لے کے چلا اور سفر کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹ کو جو ہے ساتھ میں جو ہے وہ بٹھایا اور خود جو ہے وہ ٹیک لگا سے سو گیا کہ تھوڑی دیر بعد میں جب آرام کر لوں گا تو اس کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ اب جب تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس نے کہ اونٹ غائب ہے، اس کی تو پیروں سے جان نکل گئی کہ بھائی لو یہ کیا ہوا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اب اس نے ادھر ادھر بھاگا، لیکن اونٹ دور دور تک اونٹ کی اس کو شکل نظر نہ آئی۔ اب وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اب تو اس کا مطلب ہے کہ میری موت مقدر ہے، میری موت، کیونکہ صحرا میں جو ہے وہ دور دور تک پانی نہیں ہوتا۔ اب اس نے سوچا کہ میری بات، اور یہ سوچ کر وہ اس نے کہا کہ اب تو مرنا ہی ہے، اور آنکھ بند کر کے وہ لیٹ گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا جو اونٹ تھا
کھویا ہوا اونٹ، گمشدہ اونٹ، وہ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے بمائے سارے سامان کے، جو بھی اس کے سامان تھا سارا۔ وہ یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ کیا الفاظ کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے لیے کیا تھے؟ اب بھی جو وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے خوب صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ صلاۃ حضرت عباد رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ روز پڑھو، مفہوم ہے، روز نہیں پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ ہو، اور مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لو، اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت بھی ہے، آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، سب لاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لاک تو فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے ویسے بھی جو ہے 5 بجے کے بعد سب کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد آپ کا وقت ہوتا ہے دوستوں، ہے نا، عشاء کے بعد وقت ہوتا ہے، تراویح کے بعد بھی وقت ہوتا ہے، آج صبح تک وقت ہوتا ہے۔ آج کل تو سارے لوگ تقریباً جو ہے کراچی والے تو ماشاءاللہ مشہور ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا لو دوستوں۔ یہ دن گزر جائیں گے، پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور جو ہے اب جو یہ دن باقی رہیں گے اس میں صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے مناجات مقبول کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مناجات مقبول کو حفظ و جان بناؤ دوستو۔ عجیب اس میں جو مقبول دعائیں ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ مانو، اہتمام کے ساتھ مانگو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ اپنے لیے اس میں دعا مانگو، پھر نیت یہ کرو کہ اللہ جس میں دعا مانگ رہا ہوں میرے حق میں، میرے ماں باپ کے حق میں، میرے رشتہ داروں کے، میرے بیوی بچوں کے حق میں، میرے دوستوں سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یہ دعا مانگنے کے دن ہے دوستوں، مانگ لو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزا اللہ تعالیٰ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمٰن الرحیم، اے اللہ آج 30ویں شب ہے، نہ معلوم آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو، یا اللہ ہمیں شب قدر کا پورا ثواب عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے متعلقین دو ثواب کو سب کو اے اللہ پورا ثواب عطا فرمائیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے اب تک ناقدری کی، یہ دن گزر گئے، یا اللہ رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گئی، یا اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، جانے دیجیے، معاف فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جہنم سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، ہمیں بھی ہمارے متعلقین دوست احباب سب کو بچا لیجیے۔ یا اللہ جہنم والے اعمال سے ہمارے متعلقین دوست احباب سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تنہائی گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیے، ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تنہائی گناہ سے ہمارے متعلقین دوست احباب ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تنہائی گناہ سے ہمارے متعلقین دوست احباب ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے، ہمیں بھی ہمارے متعلقین دوست احباب سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائیے، ہمیں بھی ہمارے متعلقین دوست، اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا خلقات نصیب فرمائیے، اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے، اپنے اے اللہ ہمیں مقبولیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ مقبولیت عطا فرمائیے، قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہم سے دین کا کام لے لے، ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ دور فرما دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کر دیجیے، مدارس کو آباد کر دیجیے، خانقاہوں کو آباد کر دیجیے، دینی مراکز کو آباد کر دیجیے۔ یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، اللہ
اے اللہ قتل غارت ہو رہی ہے، سینہ جھپٹی ہو رہی ہے، اللہ ہم کیسے بچیں؟ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے متعلقین دو سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ اس کام میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دیجیے، ان کو ہدایت دیجیے، اگر ان کی قسموں میں ہدایت نہیں تو ان کو عبرتناک انجام سے دودار کر دیجیے۔ اے اللہ اگر ان کی قسموں میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیجیے۔ یا اللہ نقصانات سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے، کشمیر کے، افغانستان کے، اے اللہ شام کے، لیبیا کے، جہاں جہاں، فلسطین کے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار، دونوں شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال کی اشاعت روزی بلا مشقت بلا حفظ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے، اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائیے، یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائیے۔ یا اللہ اے اللہ روحانی و جسمانی دونوں شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ سوئم کو شفا عطا فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، ذکر کا اہتمام نصیب فرمائیے، تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائیے، دعاؤں کو مانگنے کا اے اللہ ذوق عطا فرمائیے۔ جیسے اللہ والے آپ جیتے ہیں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائیے، جیسے اللہ والے آپ سے مناجات کرتے ہیں ویسے ہمیں مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائیے، سب پر رحم فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب پر رحم فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب پر رحم فرمائیے۔ ہم سب کا اے اللہ اپنا خاتمہ ایمان پر صحیح فرمائے، احسان پر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت البقیع میں نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام آمین۔